السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین حضرات، یہ کلپ نمبر 28 دیکھیے، جس میں مرزا جہلمی نے ایک حدیث بیان کی اور اس کا غلط ترجمہ بیان کیا اور اس سے کچھ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ دیکھیں، صحیح مسلم میں اوپر تلے 3-4 احادیث ہیں کہ نبی الاسلام چند لوگوں کے پاس سے گزرے جو کھجور کی نر اور مادہ کے اعتبار سے پیوند کاری کر رہے تھے۔ نبی الاسلام نے ان سے فرمایا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے ہماری جو فصل ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، کھجور زیادہ پھل لگتا ہے اس درخت کو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے؟ بس حضور تو اتنا فرما کے چلے گئے، انہوں نے اسے آرڈر سمجھ لیا، انہوں نے اس سال وہ کام نہیں کیا اور ان کی فصل کم ہو گئی۔ نبی الاسلام کی فرینکنس کا لیول دیکھیں کہ جب کم ہوئی ہے تو صحابہ کرام نبی الاسلام کے پاس شکایت لے کے پہنچ گئے کہ یا رسول اللہ آپ نے مشورہ دیا تھا تو فصل کم ہو گئی ہے۔ تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منع تو نہیں کیا تھا، میں نے تمہیں کب کہا تھا کہ یہ کام نہ کرو؟ میں نے تو ایک مشورے کے طور پہ بات کی تھی۔ انتم اعلم بامر دنیاکم، تم اپنے دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو، تم اپنے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو۔ یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا کہ نبی الاسلام نے ایٹم بم کا طریقہ کیوں نہیں بتایا؟ میں مرزا جہلمی کو چیلنج کرتا ہوں کہ کائنات کا کوئی ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کائنات کے اندر اب تک صحیح مسلم کے جتنے ترجمے موجود ہیں، کوئی ایک ترجمہ ایسے اٹھا کے بتاؤ جس کے اندر اس حدیث کا یہ ترجمہ کیا گیا ہو کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے یہ فرمایا ہو کہ صحابہ تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو دنیا کو، مجھ سے زیادہ، یہ مجھ کا لفظ نکال کے بتاؤ، انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ بات کریں۔ اور اس حدیث کے اندر یہ لفظ عربی متن کے اندر بالکل بھی موجود نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے یہ کہا ہو کہ تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، یہ عبارت آپ دیکھ لیں، بلکہ یہ ہے کہ تم زیادہ جانتے ہو، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ مجھ سے زیادہ جانتے ہو، ایسا نہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اپنے علم کا کمپیریزن بالکل بھی نہیں کیا کہ تم جو ہے مجھ سے زیادہ جانتے ہو، بس اتنا فرمائے کہ تم زیادہ جانتے ہو۔ اگلی بات جو اس حدیث سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایٹم بم کیوں نہیں بنایا؟ میں ان کو جواب دیتا ہوں، اس لیے ایٹم بم نہیں بنایا کیونکہ آپ جانتے ہی نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں تھا ایٹم بم بنانا کیسے ہے، تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا ہی نہیں ہے۔ تو تم اپنے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو۔ یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا کہ نبی الاسلام نے ایٹم بم کا طریقہ کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ نبی الاسلام کو نہیں سکھایا گیا تھا۔ اور اتنی کمزور بات کی ہے، اتنا یہ گرا ہوا شخص ہے، اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ نہ کرنا نہ جاننے کو مستلزم ہی نہیں ہے کہ کوئی کام جو بندہ نہ کرے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا کہ وہ جانتا ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بائک چلانا جانتا ہے لیکن وہ چلاتا نہیں، تیسری طرف جو ہے مرزا جہلمی جیسا بندہ اٹھ کے یہ کہنا شروع کر دے یہ بندہ چونکہ بائک چلا نہیں رہا لہٰذا یہ بائک چلانا جانتا بھی نہیں ہے، تو یہ بے وقوفوں والی بات ہے کہ نہ کرنا نہ جاننے کو مستلزم ہے، یہ اس نے اپنی طرف سے قانون بنا لیا۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر یہی بات ہے کہ نہ کرنا نہ جاننے کو مستلزم ہے تو بات کرتے ہیں خدا تعالیٰ کی، بات کرتے ہیں اس رب العالمین کی جو کہ ازل سے جانتا ہے کہ ایٹم بم کیسے بنانا ہے، کس کو اس کا علم دینا ہے۔ تو بتائیے اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے موقع پر ایٹم بم کیوں نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کے موقع پر ایٹم بم کیوں نہیں بنایا؟ رب کائنات نے غزوہ خندق کے موقع پر ایٹم بم کیوں نہیں بنایا؟ اور سب سے بڑی بات، واقعہ فیل جو اس سے پہلے ہوا ہے اس کے موقع پر ایٹم بم کیوں نہیں بنایا؟ یہ یقیناً اس کا جواب یہی آئے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، مشیت ہے، اس میں کثیر حکمتیں ہیں جو کچھ لوگ نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور یہ اس پر اعتراض کرنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایٹم بم نہیں بنایا تو لہٰذا وہ کس لیے کہ وہ جانتے نہیں تھے، یہ تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض آئے گا کئی چیزوں میں۔ اور کئی چیزیں ایسی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں نہیں کی، اپنے دور میں اس کو سر انجام نہیں دیا، اس کا کیا مطلب؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کام جو ہے ان کا علم ہی نہیں تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو شان یہ ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ دوسری طرف قرآن کہتا ہے مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، اور پھر فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور پھر آخر میں فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، قرآن سکھایا سارا اپنے نبی کو۔ قرآن میں کیا ہے؟ ہر شے کا بیان ہے قرآن میں،
ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. تو ہر شے کا علم قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانتے. نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے. مرزا جیلمی کی اس کمزور ترین بات سے یہ بات سامنے آئی کہ مرزا جیلمی کو بالفعل اور بالقوہ جیسی عظیم ٹرمنالوجی کا پتہ ہی نہیں ہے. کہ ایک ہوتا ہے بالقوہ، بندہ کر سکتا ہے لیکن کر نہیں رہا. ایک ہے بالفعل، بندہ ساتھ کر بھی رہا ہو، بالفعل اس وقت وہ کام کر بھی سر انجام بھی دے رہا ہو، جس کو کہتے ہیں بالفعل. تو اس کو یہ دونوں اصطلاحیں ٹرمنالوجی جو ہے یہ پتہ ہی نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو علمی گفتگو ہے یہ تو آتی ہے مدارس کے ساتھ الفت رکھنے کے ساتھ، مدارس میں پڑھنے کے ساتھ، مدارس میں علماء کرام کے ساتھ بیٹھنے کے ساتھ. اور جو بندہ مدارس کا دشمن ہو، مدارس کا باغی ہو، مودودیت کو پڑھنے والا ہو، ان کی ایک کتاب پڑھ کر صحابہ کرام کی عدالت پر اور انبیاء کی عصمت پر حملہ کرنے والا ہو، منکر حدیث جاوید احمد غامدی کو جس نے اپنا استاد بنایا ہو، تو ان کے ساتھ یہ علم نہیں آتا. یہ علم تو آتا ہے امام احمد رضا جیسے علماء کی صحبت میں بیٹھنے اور ان کی کتابیں پڑھنے سے آتا ہے. تو لہٰذا مرزا جیلمی سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو غار تم نے بنایا ہوا ہے، جو زہر بنا کر جو ہے اس غار میں تم بیٹھ جاتے ہو، چند لوگوں کو سنانے لگ جاتے ہو اور پھر بھاگ جاتے ہو، جب کوئی بات کرنے کے لیے آتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ مرزا جیلمی نامی بندہ اس جہلم کے اندر کبھی تھا بھی یا نہیں. تو لہٰذا جو بھی بات کرنی ہے پورے اعتماد کے ساتھ پہلے اس کو پڑھو، پھر امت کے سامنے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھو اور سامنے بات کرنے کے لیے تیار بھی رہو. ایسا نہیں ہے کہ بس بات کر دی اور بھاگ گیا اور بولا ٹائم قیامت تک ہے. ٹائم قیامت تک نہیں، قیامت سے پہلے ہم نے قیامت نازل کر دی ہے. تو لہٰذا اس پر غور کرو اور مجھے جواب دو اس بات کا کہ اگر یہی بات ہے تو یہ جو میں نے اتنی باتیں آپ کے سامنے وارد کی ہیں کہ غزوہ خندق اور غزوہ احد اور جو اتنے معاملات تاریخ کے اندر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا نا، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا؟ یہ ساری باتیں مشیت کے تحت ہوتی ہیں، رضا کے تحت ہوتی ہیں، جب اللہ تعالیٰ چاہے کرے، جب چاہے نہ کرے. اور پھر یہ کہتا ہے کہ جو سائنس قرآن ہے، قرآن سائنس کی کتاب ہی نہیں ہے، یہ تو صرف ہدایت کی کتاب ہے. سائنس کا کیا تعلق؟ سائنس میں تو قرآن میں کوئی ایسی باتیں ہے ہی نہیں ہے. ہاں قرآن سائنٹیفک فیکٹس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے لیکن قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ سائنس کی کتاب ہے. میں صرف آئنسٹائن کا ایک جملہ ریپیٹ کر کے اس کو کچھ شرم دلانا چاہتا ہوں کہ یار کچھ شرم کرو. اتنا بڑا سائنسدان گزرا ہے، اس کا یہ کہنا ہے، اس نے اپنے آرٹیکل میں وضاحت کے ساتھ یہ بات مینشن کی ہے کہ سائنس مذہب کے بغیر، اسلام کے بغیر، قرآن کے بغیر لنگڑی ہے. یہ اس کا جملہ ہے. کوئی بھی محقق ہے جب وہ سرچ کرے گا تو قرآن کے بغیر اس کے لیے چارہ ہی نہیں ہے. وہ قرآن کے ساتھ اس کا رشتہ ہوگا تبھی وہ ایک اچھا محقق اور اچھا ایک ریسرچر بن سکتا ہے. اور یہ اتنی جہالت بری گفتگو آپ نے سن لی، اب ساتھ اس کا دعویٰ بھی ذرا دیکھیے گا. یہ دعویٰ سنیں، دعویٰ اس کا جو ہے سدرۃ المنتہا کے ساتھ باتیں کر رہا ہے. یقین کریں میری یادداشت بھی آپ لوگوں سے زیادہ ہے اللہ کے فضل سے. میں نے کتابیں بھی آپ لوگوں سے زیادہ پڑھی ہوئی ہیں. آپ کے بڑے بڑے مفتی بھی بیٹھے نا، میں نے شروع ہو جانا ہے. میں پہلا سوال کرنا ہے 10 المعجم الکبیر طبرانیچ کی نہیں ہے روایتاں نے 10 مفتی منیب نے بھی نہیں کدے گیڑیاں ہونی ہیں.